السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر ایک ایسی افسوسناک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد ایک ایسی کہانی ہے کہ انسان کے اندر سے انسانیت کو ختم ہوتا دیکھا جا رہا ہے۔ آج جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اندر جو انسانیت کو پیدا فرمایا تھا، آج وہ انسانیت سب کی دفن ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی کسی کا ہمدرد نہیں رہ گیا۔ ایک وقت ایسا ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی انسان پریشان ہوتا تھا تو اس کی پریشانی میں محلے کے لوگ پریشان ہوتے تھے کہ فلاں آدمی پریشان ہو گیا ہے۔ انسانیت اس چیز کا نام تھا، اگر کوئی آدمی کسی کو لے کر پریشان ہوتا تھا تو ہر انسان اس کی پریشانی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر آج انسانوں کی انسانیت ختم ہو کر حیوانیت پیدا ہو گئی۔ صرف اپنا آپ کو انسان دیکھتا، اپنے پریوار کو دیکھتا ہے، باقی دوسرے لوگوں کی پریشانی کو نہیں سمجھا جاتا ہے۔ آج اس دور کا حال یہ ہو چکا ہے انسان کہ اگر کوئی پریشان، کوئی بیمار ہو تمہارے پاس بیٹھا ہو تو اس کی پریشانی کو نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس سے کنارہ کشی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پریشان انسان سے دور رہنے کی آج ہم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ ایک وقت ایسا ہوا کرتا تھا، کوئی پریشان ہوتا تو اس کے گھر جاتے، اس کے پاس بیٹھتے، اس سے خیریت و عافیت پوچھتے، اس کی پریشانی میں ہاتھ بٹاتے۔ آج انسان اگر پریشان ہو تو اس کو مدد کرنا تو بہت دور کی بات، اس کو اپنے پاس بیٹھانا بھی پسند نہیں کرتے، اس کو اپنے پاس کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور واقعی جو لوگ انسان کی انسانیت کو نہیں، جس کے اندر موجود ہے، جو انسان کی پریشانی کو نہیں سمجھتے، ہر پریشان انسان کو بہت زیادہ کمزور اور بہت زیادہ ذلیل و خوار جو لوگ سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ میں بڑے ہوشیار ہوں گے، مگر اچھے لوگ، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو انسانوں میں ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ وہ تو کسی جانور کے استبل میں ہونا چاہیے۔ جس انسان کے اندر سے انسانیت مر جائے تو سمجھو وہ اب انسان نہیں رہ گیا، اس کو انسانوں میں رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہوتا۔ اللہ نے انسان اسی لیے بنایا تھا کہ تم اپنے اندر انسانیت کو پیدا کرو، حیوانیت کو نہ پیدا کرو۔ آج جو انسان ایک انسان کے ساتھ اتنا گھٹیا سلوک کرتا ہے کہ آج جانور بھی ایک جانور کے ساتھ ایسا سلوک کرنے سے شرمشار ہوتا ہے، مگر انسان کی شرم و حیا ختم ہو چکی۔ اس کے نزدیک اگر کوئی ہے تو صرف اپنی ہی اولاد ہے، باقی ساری سب بیکار ہے۔ ایسی ہزاروں فٹ اوپر یہ اڑتا ہوا پلین ہزاروں فٹ اوپر اڑ رہا ہے، اس کے اندر ایک داڑھی ٹوپی والا مسلم نوجوان نظر آتا ہے۔ وہ کوئی شریرت اعتبار، بدن کے اعتبار سے کوئی بیمار پریشان ہے تو ایک صاحب کے پاس کھڑا ہو گیا، گر گیا، اس کی پریشانی پتہ نہیں، اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، کیا پڑ گیا، تو ایک وہی حیوان قسم کا آدمی اس نے اس کے اوپر تماچا مار دیا، راہٹا چلا دیا، ہاتھ اٹھا دیا، تھپڑ سے اسے مارا۔ ایک پریشان انسان کی اگر تم پریشانی دور نہ کر سکو تو کم سے کم اس پر ظلم بھی نہ کرو۔ اگر تمہاری اوقات اس کی پریشانی دور کرنے کی نہیں ہے تو تمہاری اوقات یہ کہاں سے ہو گئی کہ اس کے اوپر تم ہاتھ اٹھاؤ؟ کیا تم اپنے باپ کے اوپر بھی ایسا ہاتھ اٹھاتے ہو؟ اپنی اولادوں پر بھی ایسا ہاتھ اٹھاتے ہوگے؟ تمہارا رویہ دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ تم نے اپنے باپ کے اوپر بھی ہاتھ اٹھایا ہوگا، اور یہ اس پریشان انسان کے اوپر ہاتھ اٹھانا، یہ تم اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے بھی برا ہے۔ یہ اگر تم ہزاروں فٹ اوپر اونچے اڑ رہا پلین، وہاں پر تو اتنی محبت ہونا چاہیے ایک دوسرے کے اندر، کیونکہ اس کے اندر بیٹھنے کے بعد یہ معلوم نہیں چلتا کہ زندگی سلامت مجھے نیچے لے کر جائے گی یا نہیں لے کر جائے گی۔ وہاں تو انسانیت موجود ہوتی ہے ایسی گھڑی پر، مگر کچھ درندے قسم کے، کچھ حیوانیت والی علامت والے انسان آج ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ ایک داڑھی ٹوپی والا انسان، اس کو مسلمان ہے، مسلمان دیکھ کر اس ظالم نے اس کو مارا، اور یہ سوشل میڈیا پر پیغام بھی دیا کہ دیکھو اتنا مسلمانوں کو ذلیل سمجھا جا رہا ہے۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ بات ہو کہ مسلمانوں کو ہم ذلیل نیچا دکھائیں گے تو تمہاری اوقات نہیں ہے کہ مسلمانوں کو نیچا دکھاؤ، کیونکہ اللہ عزت دینے والا ہے، اور مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے، انسان چاہے کسی ذاتی برادری کا اگر پریشان ہو
تو اس کی مدد کرنا یہی انسانیت ہے اور یہی اسلام سکھاتا ہے۔ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر انسان کسی ذات دھرم کا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ پریشان مصیبت زدہ ہو تو اس کی مدد کرو، اور یہ مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ تھوڑی ویڈیو دیکھ لیجیے۔ مار کیوں رہے ہو؟ مارا کیوں؟ ارے اس کو بولو گے نا، اب مارا کیوں اس کو؟ پرابلم ہوگا لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ایک فلائٹ جو ہزاروں فٹ اوپر ہوا میں چل رہی ہو، وہاں اگر کسی کو شاریرک پریشانی ہو جائے تو انسانیت کی پہلی پریکشا وہی شروع ہوتی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے انڈیگو ایئر لائنز کے ایک ویڈیو میں جو نظارہ سامنے آیا وہ اس سنویدنشیلتا کو پوری طریقے سے پلٹتا ہوا دکھا۔ ویڈیو میں ایک یوک کو فلائٹ کے اندر تھپڑ مارا جاتا ہے، اور سوال یہ نہیں کہ تھپڑ کیوں مارا گیا، بلکہ یہ ہے کہ مارا ہی کیوں گیا۔ جس ویکتی کو مارا گیا اس کا پہناوا اور شکل صورت دیکھنے سے کچھ لوگ اسے سامپردائک رنگ دینے لگے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ یوک مسلم سمودائے سے تھا اور یہی اس کی غلطی بن گئی، جبکہ کچھ چشمدیدوں کا کہنا ہے کہ وہ ویکتی اسوستھ تھا، اسے شاید مرگی یا کوئی انیہ میڈیکل استھتی تھی جس سے آس پاس بیٹھے یاتری تھوڑے اسہج ہو گئے تھے۔ لیکن اسہجتا کے جواب میں ہنسا، کیا یہ ہمارا نیا سماجک ویوہار بنتا جا رہا ہے؟ اس گھٹنا نے سوشل میڈیا پر زبردست بحث چھیڑ دی، خاص طور پر اس لیے کیونکہ تھپڑ مارنے والے ویکتی کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں دکھتا۔ ویڈیو میں جب کسی یاتری نے پوچھا تم نے مارا کیوں تو جواب آیا۔ جیسا آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ کر آپ نے بھاپ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا کہ ہزاروں فٹ اوپر اڑنے والے پلین کے اوپر انسان نہیں جانور بھی بیٹھا کرتے ہیں۔ اگر وہ انسان ہوتا تو ایک انسان کی پریشانی کو سمجھتا، کیونکہ ایک دوسرے کی پریشانی سمجھنا یہ انسان کا خاصہ ہے، جانور کا خاصہ نہیں ہے۔ جانور ایک دوسرے کی پریشانی کو نہیں سمجھتا، اس کے اندر سوچ و فکر نہیں ہوتی، مگر اللہ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی۔ انسانیت کہتے ہی اسے ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی پریشانی میں کام آنا۔ اور یہ پلین کے اندر جو شخص بیٹھا جس نے ہاتھ اٹھایا ہے، میرے خیال سے اس کی گھر میں کوئی عزت و وقار نہیں، یہ انسان نہیں بلکہ یہ حیوان قسم کا درندہ ایک ہے۔ اس نے وہ کام کیا اس پلین کے اندر، اس نے ایسا گھٹیا وہ کام کیا، اس نے اپنا گھٹیا کردار ایسا پیش کیا کہ سارے دیش باسیوں کو اس نے شرمشار کر ڈالا، سارے انسانیت کے جنازہ اس قتل کر دیا، انسانیت کو، ساری مان و مریادہ کو اس نے قتل کیا ہے۔ ایسے انسان کو کسی دماغی ہاسپٹل میں اس کو بھرتی کرانا چاہیے اور اس کے دماغ کی ایسی سرجری، ایسی علاج کرنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ انسانیت کیا چیز ہے۔ ایسا لگتا ہے اس کا کریکٹر دیکھ کر یہ کسی استبل سے کھلا ہوا جانور ہے یا کوئی گندی نالی کا نکلا ہوا کیڑا ہے، کیونکہ انسان کی یہ خاصہ نہیں ہے کہ انسان پر ظلم کرنا۔ اس نے ایک پریشان مجبور انسان پر اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ ایسے ظالم لوگوں کو تو جانوروں میں رکھنا چاہیے بلکہ انسانوں کو اس سے دور رکھنا چاہیے۔ آج اس نے کسی پریشان پر ہاتھ اٹھایا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی اگر کچھ غلطی ہو جائے تو یہ کون سا قدم اٹھا لیتا۔ ہم لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، انسانیت عطا فرمائے، ہمارے دیش کو سلامت رکھے، ہمارے دیش باسیوں کو اللہ تبارک و تعالی صحیح راہ عطا فرمائے۔